الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں دوسرا رکوع اور سورہ النساء کا 22واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ النساء کی 154 آیات ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 154 کے بعد ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں یہودیوں کا ایک بیہودہ اعتراض، اے نبی علیہ السلام، اگر آپ ہمیں لکھی ہوئی تورات کی طرح قرآن کریم آسمان سے نازل ہوتا ہوا دکھائیے جس کو ہم اپنی آنکھوں دیکھیں اور اس قرآن کو ہم اپنے ہاتھوں چھوئیں۔ ایسا قرآن جیسے لکھی ہوئی تورات کے تختے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تختیاں، ایسی جو ہے آپ ہم کو دکھلائیے تو ہم ایمان لانے پہ غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے سوال میں مخلص نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بیہودہ سوال کر کے تنگ کیا تھا اور طرح طرح کے جو ہے چیزیں میخیں نکالتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ گواہی دے دے تو ہم مان لیں گے کہ تورات آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ جب گواہی کے لیے 70 لوگوں کو لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم جو ہے کون بول رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں اوپر کی آیتوں میں تھیں۔ سنیچر کے دن میں ان کے لیے کہا گیا کہ عبادت کے ساتھ خاص رکھو۔ انہوں نے اس دن کے اندر جو مچھلی کے شکار کے وہ شوقین تھے تو ہیلے بہانے سے انہوں نے مچھلیوں کا شکار بھی کیا اور اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے کہ ہم نے تو مچھلی کا شکار کیا نہیں، صرف جو ہے ہم نے دریا سے حوض چھوٹے چھوٹے نکالے ہیں، اس میں مچھلی خود آ رہی ہے، ہم شکار تھوڑی کر رہے ہیں۔ اور شام کو بند کر دیتے، اتوار کو آ کر کے ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ اس طرح ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے بعضوں کو بندر، بعضوں کو خنزیر بنا دیا تھا، اور بھی بعض ان کی حرکتیں تھیں۔ ورنہ جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی امت محمدیہ صحابہ کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو عروج بخشا اور یہ دنیا کے ایک بڑے خطے میں اللہ تعالیٰ نے کو غلبہ دیا، عزت دی اور ان کو روب دیا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں دنیا والوں پر، دنیا کے اکثر حصے پر ان کو حکومتیں دی تھیں۔ ایسے زمانے بھی گزرے بنی اسرائیل پر، ایسے دور بھی آئے کہ دنیا پہ بادشاہت انہی کی تنہا تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بڑے خطے میں جو ہے انہی کی حکومت تھی، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے گناہوں اور جو ہے ظلم و زیادتی اور جو ہے ان کے جو جرائم تھے، ان جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور دنیا کے حصے میں سمٹ کے رہ گئے، اور بلکہ وہ بھی دوسروں کے رحم و کرم پر۔ آج بھی جو ان کو تھوڑا بہت ایک قبضے کا، ایک ظالمانہ قبضہ جو انہوں نے قبضے سے ایک ملک اپنا بنا رکھا ہے اسرائیل، وہ بھی امریکہ اور انگلینڈ کے رحم و کرم پر، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ذلت، مسکنت، بدنامی، بے عزتی، دنیا والوں کی نگاہ میں جو ہے ذلیل ہو کر کے جینا ان کا مقدر بن گیا تھا۔ اب جن حرکتوں کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل ذلیل ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ جو قوم بھی وہی حرکتیں کرے گی تو پھر وہی حشر اس کا بھی ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کی روش پر میری امت بھی جائے گی۔ بنی اسرائیل جس چال پہ چل کر کے انہوں نے اپنی لٹیا ڈوبوئی، میری امت کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ وہ بھی جو ہے کتاب سے، سنت سے، دین سے بے تعلق ہو جائے گی، ہیلے بہانے سے نہ معلوم کیا کیا چیزیں حرکتیں کرے گی، اپنے کو تسلی دے گی، اور بہت سی چیزیں جو بنی اسرائیل نے کی وہ یہ کرے گی۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں مثال بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ ایسے چلو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا سائز میں، سیم تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے۔
حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی فرد نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی یہ واقعہ دہرایا جائے گا. یہاں تک بات فرمائی. اس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی, اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے اور وہ کہیں کہ نہیں رہیں گے. غصہ ان کا غصہ سیل کہ ساری قومیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی, اور جو ہے ان کی حیثیت سیلاب میں بہتے ہوئے پانی میں اوپر جو تنکے اور جھاگ اور کوڑا کرکٹ تنگے پتنگے ہوتے ہیں, بس یہی اس کی حیثیت ہو جائے گی. یعنی بہت کچھ ہوتا ہے میل جو سیلاب کے اوپر نظر آتا ہے, حتیٰ کہ پانی چھپ جاتا ہے, اتنا اس کے اندر میل کچیل ہوتا ہے, لیکن اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا. بہتے بہتے کہیں یہاں ٹکرا گیا, کہیں وہاں ٹکرا گیا, کہیں وہاں جو ہے کچھ میل چھوٹ گیا, کوئی وہاں, بس یہ حیثیت مسلمانوں کی ہو جائے گی. یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا, اور وجہ وہی بنے گی کہ بنی اسرائیل جیسی حرکتیں کرنے لگ جائے گی. اللہ نے آج انہی کی حرکتوں کو پھر یہاں پر بیان کیا ہے آج کی آیتوں میں کہ ہم نے جو بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی, اور بنی اسرائیل پر کو جو سزا ملی دنیا کے اندر, وہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے. اب بدعہدی کی سزا اگر بنی اسرائیل کو مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملے گی؟ بدعہدی انسان کس سے بدعہدی کرے, بدعہدی انسان اپنے خالق مالک سے بدعہدی کرے, یہ سب بدعہدی کی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں ہم سب سے کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے, نماز پڑھنے کی پابندی کا عہد کیا ہوا ہے, گناہ چھوڑنے کا عہد کیا ہوا ہے, سنتوں پہ چلنے کا عہد کیا ہوا, محمد رسول اللہ کے عہدوں کو توڑے ہوئے انسان سے عہد کر رہا ہے, کاروبار میں عہد کر رہا ہے. تو وہ سب حرکتیں ہم دہرا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری تو ہے نہیں, لہذا اس کی وجہ سے جو ان کو بھگتنا پڑا وہ اس امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ انہوں نے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا. آج امت کتنی چیزوں کا, شریعت کی کتنی باتوں کا انکار کر رہی ہے, اور انہوں نے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا. یہ غنیمت ہے کہ انبیاء کے ناحق قتل کرنا, ماننے کے باوجود وہ قتل کر دیتے تھے جب اختلاف ان کی مرضی کے خلاف پڑتا تھا. یہ قتل کرنا ان کا مادی اعتبار سے تھا کہ انہوں نے انبیاء کو باقاعدہ قتل کیا. زکریا علیہ السلام کو قتل کیا, یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, اور کتنے انبیاء ان کے ہاتھوں قتل ہوئے, اور وہ جانتے تھے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں, ناحق قتل کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا بغیر حق, یعنی جانتے ہوئے کہ ہم ناحق حرکت کر رہے ہیں. ایک آدمی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ غلط تھا اس لیے ہم اس کو مار رہے ہیں, لیکن وہ غلط جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم غلطی پر ہیں اور نبی سچائی پر ہے, اس کے باوجود قتل کرنے کی حرکتیں کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا انہوں نے, اور جو ہے ایک سازش کے تحت میں کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوئے. ایک چٹان گرانے کی کوشش کی, سیرت میں واقعات آتا ہے, یہودیوں نے حرکت کی. تو یہ انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی سازشیں. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین حق پیش کیا اور سمجھانے کی کوشش کی, تو بجائے اس کے کہ اس میں غور کرتے, ایمان لاتے, کہتے کہ بھائی ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے, لہذا تمہاری باتیں ہمارے دل کے اندر آ ہی نہیں سکتی, درمیان میں حجاب ہے. یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے دل بالکل غلاف میں ہیں, محفوظ ہیں, جیسے غلاف میں اور شگوفے میں پھل جو ہے محفوظ ہوتا ہے, اس پر سے جو ہے پتیاں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ایسی ہمارے دل جو ہے بالکل محفوظ ہے, تمہاری بات ہمارے دل میں اترے گی نہیں, خامخواہ تم ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے درمیان میں فرمایا کہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں غلاف چڑھا ہوا, غلاف نہیں, اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے. گمراہی پر, ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تالے ڈال دیے ہیں اور ان کو محروم کر دیا ہے. یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نقص سزا جو گناہوں کی ملی کہ آئندہ ہدایت کی توفیق چھین لی گئی. لہذا یہ چند باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, اکثر باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, یا ان میں سے چند لوگ ایمان لانے والے ہیں, اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسی طرح ان کی حرکتیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جاری رہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شان میں بھونڈی تہمت لگائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا کی اولاد. یعنی معجزہ تسلیم کرنا, معجزے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ مان لے کہ اللہ رب العزت جیسے آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے تنہا ماں سے پیدا کر سکتا ہے. اس معجزے کو ماننے کو تیار نہیں, اور انہوں نے تہمت لگا دی حضرت مریم پر کہ یوسف نجار شخص کا ایک شخص تھا, اس سے نعوذ باللہ حضرت مریم کے ناجائز تعلقات ہوئے, اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ
بنی اسرائیل کے کالے کرتوت ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، ان کی والدہ کی شان میں یہ اتنے بھونڈے اور جو ہے اتنی بدتمیزی والے جو ہے تہمتیں لگایا کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں ان پر مار پڑی. آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر لٹکانے کی جو کوشش کی تھی اللہ نے انہیں ناکام کیا اور زندہ سلامت آسمان پہ اٹھایا. اس کا ذکر آگے کی آیتوں میں تفصیل سے آ رہا ہے. فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے یہودیوں کو دنیا ہی میں لعنت برسائی اور سزا دی، ان سے ان کی عزت اور حکومت اور اقتدار اور غلبہ اور تسلط روب سب چھین لیا. کیوں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اپنے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، جانتے ہوئے کہ ہم ناحق حرکت کر رہے ہیں. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل محفوظ ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب مہر لگا رکھی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑی سی باتوں پر. ایک بات مان لی دین کی، باقی باتوں کو نہیں مانا. وبکفرہم وقولہم، اور ان کے کفر اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف اور ان کے جو ہے مریم علیہ السلام کے خلاف ان کے بہتان عظیم کا قول کرنے کی وجہ سے، بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، بڑا بہتان، وہی بڑا بہتان کہ حضرت مریم کو منسوب کیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کسی نام بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یوسف نجار نام کا کوئی شخص تھا، اس سے نعوذ باللہ حضرت مریم نے زنا کیا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس بہتان عظیم کے وجہ سے ہم نے دنیا ہی کے اندر ان کو مزہ چکھایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.